کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ لوگ بھی آ گئے، اور میرے لیے تو جامعہ میں آنا ہمیشہ ہی بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ مسرت آمیز ہوتا ہے کہ میں آج پھر جامعہ میں بیٹھا ہوں۔ اور جب شمس سے وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جامعہ میں آئے، تو وہاں پہ ایک اور صاحب بھی ملے جو مجھ سے 2012 میں ملاقات جنہوں نے کی تھی، اور انہوں نے کہا جناب اس وقت بھی آپ جامعہ میں آئے تھے۔ تو عبداللہ شمیم ہوا کرتے تھے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے داماد، تو وہ اس وقت یہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال بہت میرے لیے تو ایک بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ جی میں جامعہ میں آؤں۔ پاکستان میں جب خطیب کا نام لکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں جب کسی مقرر کا نام لکھا جاتا ہے تو جناب شعلہ بیاں، کاتب بدعت اور پتہ نہیں اور شمشیر اسلام، مناظر اسلام، اور اس کے بعد جب وہ آخر میں حضرت کا اتنا بڑا نام لکھنے کے بعد جب وہ لکھتے ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی، تو میں ذاتی طور پر جس بات سے امپریس ہوتا ہوں وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آنر ہے۔ آپ لوگ تو اس آنر کو فیل کرتے ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہوتی ہوگی جب آپ کاتب بدعت، شمشیر فلاں، بلبل پاکستان اور یہ نام کی بجائے صرف فاضل مدینہ یونیورسٹی لگاتے ہوں گے، تو صاحبان علم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور وہ ایک شعر ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ تو بات یہ کہ آپ کا کام بڑا ہونا چاہیے، اور سورہ حجرات کی وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ان سے کہہ دو یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے چنا کہ تم مسلمان ہو۔ سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ حجرات کا۔ بہرحال آپ صاحبان علم ہیں، مجھے تو میں نے ابھی برہان ہمارے یورپ چیپٹر کے ہیڈ ہیں، لندن سے آل دا وے صرف میرے ٹرپ کے لیے ہم 3 دن کے لیے بس ہم آئے، اور تو اس میں اس نے مجھے جوائن کیا کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا وہاں پر۔ تو میں نے برہان سے بھی راستے میں کہا، میں نے کہا جامعہ کے اسٹوڈنٹ کے سامنے پروگرام ہے، سوالات سوچ سمجھ کے دیکھنا اب کیا کیا آنے والے ہیں کیونکہ ہم جب وہ ٹیلی ویژن پہ یا کوئی ریڈیو پہ یا پاکستان میں مختلف مساجد میں یا فورمز پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں صرف النحو کی چھوٹی موٹی چیزیں ان کو کچھ بتاتا ہوں تو وہ واہ واہ اش کر رکتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے سامنے بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ نپے تلے جملے استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ کہیں پر کسی بھی وقت آپ پکڑ لیں گے اور آپ اگلے جملہ یہ کہیں گے جناب یہ والی چیز ایسے نہیں، اس کا تو روٹ ورڈ یہ والا بنتا ہے۔ الکتاب کا جو مادہ ہے وہ کاف تے بے نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن۔ لیکن بہرحال میں بھی اب آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت ٹرین ہو گیا ہوں، تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ جوابات بھی اچھے دوں گا آپ کو۔ اسلام 360، پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ سارے لوگ پاکستان، انڈیا یا کہیں اور سے بھی کچھ لوگ ہیں؟ اچھا سارے انڈین ہیں، اور تو میں بھی آتے پوچھ رہا تھا کہ بھئی پاکستان اور انڈیا کا میچ ساتھ دیکھتے ہیں سب لوگ یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ظاہر میں بالکل ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ایک بڑی محبت کے ساتھ وہ اٹھ کے جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا۔ میں ذاتی طور پر آپ لوگوں کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں اپنے ملک کی کوئی برائی نہیں کر رہا، اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپ اور ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ باہر جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں آر یو انڈین؟ تو ہم کہتے نہیں بھائی انڈین نہیں، پاکستان۔ وہ اب شکل تو ہم سے پہلا سوال ہی۔ اچھا پاکستان کچھ لوگ نہیں بھی پہچانتے تو پوچھتے ہیں ویئر از پاکستان؟ تو ہم کہتے ہیں نیئر ٹو انڈیا۔ پھر وہ جانتا ہے۔ ہمارے والے لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اکھڑ مزاج ہیں اور تھوڑے سے بدماش ٹائپ ہیں، ان سے کہو بھائی چھوٹا موٹا یہ کام کر لو، کیونکہ میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں میں بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اسلام 360 کے جو سیکنڈ لارج یعنی آپ کے پاس سیکنڈ لارجسٹ یوزر جو ہیں وہ اسلام 360 کے وہ انڈین ہیں الحمدللہ۔ اور اس طرح ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی 13 ملین سے ابو ڈاؤن لوڈز ہیں،
اس میں تقریباً کوئی 46% انڈیا سے، 46%، یہ بڑا ریشو ہوتا ہے. تو جب وہ کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو بڑے ایک انداز میں کہ بھائی زاہد ہم یہ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں غلط سمجھ رہا ہوں یا اس میں ایسا ہی ہے، تو آپ ذرا سمجھا دیجیے اس کے بارے میں. اور ہمارے والے جب کال کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تم نے یہ غلطی کر دی ہے، اس میں تمہیں پتا تھا کیا ہونا چاہیے، مرتد کافر قادیانی. تو بہرحال لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسلام 360 پہلے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اسلام 360 کے بارے میں؟ اگر آپ بتا دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے. بس ٹھیک ہے. تو مجھے اب اسلام 360 تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ چیزیں اس کے کام بتاتا ہوں آپ کو جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ. میں نے ابھی شیخ سے بات کی ہے، انشاءاللہ ہم کوئی سفر یا ربیع الاول میں انشاءاللہ کوئی ایک بڑا ایونٹ رکھیں گے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہندی کے لیے ہم کیا کام کریں. اسلام 360 بنانے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس قرآن و حدیث کو ایز اے ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کر سکیں. ان کو قرآن مجید اور احادیث میں کوئی ریلیونٹ ٹاپک ڈھونڈنا ہو تو اس ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر کام کر سکیں. شیخ عزیر شمس آپ کے اپنے انڈیا کے مکہ میں، مجھے یاد ہے میں 2012 میں جب حج پر آیا میں نے یہ اپلیکیشن بنا لی. میں اپلیکیشن لے کر شیخ عزیر شمس نے مجھے گھر پہ بلایا، ہمارے ایک مدیر تھے وہ مجھے ان کے گھر لے گئے. میں نے شیخ کو جا کے اپلیکیشن دکھائی، شیخ نے بس مجھے گالی نہیں بکی اور گھر سے باہر نہیں نکالا. باقی انہوں نے بہت برے کلمات میرے لیے ادا کیے. کیا بکواس کام کیا ہے، کوئی طریقہ ہے، نماز کے متعلق کتنی آیات ہیں، یہ کیا کر رہے ہو. اور یہ پاکستان میں آج کل کیا رواج چل نکلا ہے کہ جناب لوگ قرآن میں نقطوں والے الفاظ کتنے ہیں، بغیر نقطوں والے الفاظ کتنے ہیں، الف سے کتنے لفظ سٹارٹ ہوتے ہیں، نون پر کتنے ختم ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کتنے الٹا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، سیدھا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، بغیر رکے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اتنا برا بھلا کہا. میرے ابو میرے ساتھ تھے اس وقت، ابو ابھی کوئی 3 مہینے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو ابو کا ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو ابو ساتھ تھے تو شیخ عزیر شمس اندر گئے اور چائے لے کر آ گئے. میں تو چائے پیتا نہیں ہوں. تو انہوں نے شروع میں اتنی ایسی باتیں کہی تھی کہ میرے ابو بھی اتنے سخت ناراض ہوئے کہ چائے پیے بغیر ہم ان کے گھر چھوٹ کے آ گئے. شیخ عزیر شمس مکے تک چھوڑنے آئے، حرم تک، اور حرم تک چھوڑتے ہوئے انہوں نے صرف دروازہ کھولا، کہا میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. جو شیخ عزیر شمس سے ملے وہ جانتے تھوڑے سے خشک آدمی ہیں. شیخ عزیر شمس سے پھر میری 6 سال کے بعد ملاقات ہوئی ریاض میں دارالسلام کے ہیڈ آفس میں، عبد المالک مجاہد صاحب کے آفس میں. تو میں اس وقت تک اسلام 360 پہ اور بہت سارا کام کر چکا تھا. اس پہ صرف النحو بھی لے آئے تھے، عربک کا سرچ بھی لے آئے تھے، روٹ ورڈز بھی لے آئے تھے، تو ہم ڈکشنریز بھی لے آئے تھے، امام راغب کے مفردات بھی لے، سب کام کر لیے تھے. شیخ عزیر شمس سے میں جا کر ملا، میں نے جا کر کہا، میں نے کہا شیخ میں آپ کو یاد ہوں؟ شیخ نے کہا تم وہی ہو نا جو میرے گھر آئے تھے؟ میں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا اب میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے کیا کام کیا. پھر میں نے کام کیا. شیخ نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے کہا اس کو کہتے ہیں کام. پھر میں نے کہا آپ اس کی ویڈیو بنا کر دیں گے مجھ کو؟ شیخ نے کہا بالکل تمہارے لیے ویڈیو بناؤں گا. پھر میں نے کہا ایک عربی میں ویڈیو بنائیے گا، ایک اردو میں بنائیے گا. اب میں مکہ جاتا ہوں تو شیخ کا پہلا فون یہ آتا ہے کہ جناب کھانا آپ میرے ساتھ کھاؤ. تو وہ شخص جو کہ آپ کا سب سے بڑا ناقد تھا آج وہ آپ کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے، تو یہ بہت کمال کی چیز. اسلام 360 میں ہم نے ایک اور کام کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آئی ٹی جو جانتے ہیں، جن کو معلوم ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی مانی جاتی ہے. اس پر ہم نے اے آئی پر کیا کام کیا ہے. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آج بھی انڈیا میں مدرسے کی زبان اردو ہی ہے جی. تو ان کے لیے ذرا دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ
یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. ایون اگر آپ کچھ تھوڑا سا اور کام کرتے ہیں اس میں، شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. یہ نماز سے ریلیونٹ 453 احادیث ہیں جو میرے بغیر لکھے سرچ کر کے لے کر آ گیا ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں، صحیح کتنی روایات ہیں، کہتا ہے 393 393 جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. ضعیف کتنی روایات ہیں، کہتا ہے 60، اس میں 60 ضعیف روایات ہیں. میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اس میں اس حدیث میں کون سا راوی ہے جو کہ ضعیف ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب اور شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق پر یہ صحیح ضعیف کے حکم کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. میں لکھ نہیں سکتا، بول تو سکتا ہوں. یہ موبائل فون اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھیے اور ڈیش بورڈ پہ رکھنے کے بعد آپ اس کی تلاوت چلائیے، چیزیں تلاش کیجیے، سب کچھ کیجیے، بہت آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ لیول پر ہم کام یہ ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ. وہ کام کیا ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ جو انڈیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، میں نے شیخ سے بھی بات کی ہے کہ انشاءاللہ جب سفر میں اور ربیع الاول میں یہاں پروگرام کریں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. یقینی طور پہ میرا ملٹی میڈیا صرف کنیکٹ نہیں ہو سکتا یہاں پہ کیونکہ میرے پاس آئی پیڈ کا کنیکٹر نہیں ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گا، اور کوئی فردن دیکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم، وہ بھی دکھا دوں گا. کام کیا تھا کہ ہم نہیں شیخ ایسے تو نہیں دندرائی کو میں مل لوں گا ان سے، سب لوگ میں بتا دوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی، پھر میں دکھا بھی دوں گا. کام کیا تھا؟ ہم نے سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ جناب جو انڈیا میں ہمارے یوزرز تھے ان سے میں یہ پتہ کر سکوں کہ احادیث کی کون کون سی کتابیں ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. باقی کتابیں پتہ نہیں کسی پبلشر نے چھاپی ہیں تو وہ مدت پہلے چھاپی ہیں، اب تو ڈیٹا بھی نہیں ملتا ان کا. جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو آپ نے اس کو پرنٹ کیا ہے تو یہ ہمیں دے دیجئے ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر تاکہ ہم اس کو کمپیوٹر میں لے کر آ جائیں، موبائل اپلیکیشن پہ لے آئیں. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ مدت پہلے اس کو پرنٹ کیا تھا تو ہمارے پاس یہ فلم کی شکل میں موجود ہے، ہم صرف اس کو پرنٹ کرتے ہیں اور اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے تو اس کو ان پیج میں یا کیو پی ایس کے اندر یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں ٹائپ کیا تھا. جی ٹھیک ہے. ہم نے صحیح بخاری کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کیا. مولانا داؤد راز صاحب کا جو ترجمہ ہے صحیح بخاری کا اس کو ہم نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کروایا. لاکھوں روپے اماؤنٹ اس پہ خرچ ہوا. جب خرچ ہونے کے بعد ہم نے اس کو کام کو مکمل کیا تو تقریباً 1.5 سال گزر چکا. 1.5 سال میں صرف صحیح بخاری ٹرانسلیٹ کیا. پھر ہم نے بیڑا اٹھایا کہ جناب صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جناب صحیح مسلم کی جو 6 جلدیں ہیں دارالسلام کی، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے اندر تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. پاکستانی 15 لاکھ روپے تو آپ کے تقریباً کوئی 7-7.5 لاکھ روپے. تو آپ یہ سمجھ آیا کہ جناب کہ اتنے پیسے خرچ کریں ٹائم کتنا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس پر ٹائم لگے گا تقریباً 10 مہینے. ہم کوئی 3.5 سال سے ایک سافٹ ویئر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. وہ کام یہ تھا کہ اردو کا جو مٹیریل موجود ہے اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر لیا جائے. تو ہم 3.5 سال سے ریسرچ کر رہے تھے. وہ ریسرچ ہماری کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اب صحیح مسلم کو جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اردو سے ہندی میں، پہلے ٹائم کتنا لگ رہا تھا؟ 10 مہینے. اب ہمیں ٹائم لگا 3 منٹ. جو کاسٹ آ رہی تھی ہمیں 15 لاکھ روپے پاکستانی، وہ سمٹ کر آ گئی 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ روپے کے اندر صرف پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، باقی سب کام. ایکوریسی اس کی 97.5%. اگر بندہ ٹائپ بھی کرے نا تو بھی 97.5% ایکوریسی نہیں آتی. اب ہم نے کیا کام کیا کہ جو ہمارے، جب مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے صحیح بخاری پہ جب ہم نے اس سافٹ ویئر کو ایک ٹیسٹ رن کیا تھا، ایک ٹیسٹنگ کی تھی اس کی،
تو ہم نے انڈیا کے ایک پبلشر ہیں آپ کے دہلی کے اندر IBS والے، انٹرنیشنل بک اسٹور والے، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا جناب یہ ہم نے 10 حدیثیں صحیح بخاری کی ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہیں، اپنے سافٹ ویئر کی مدد سے ذرا چیک کر کے بتائیے. انہوں نے اس کو چیک کیا، انہوں نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہماری ٹرانسلیشن کا اور یوں کر کے دائرے بنا کر بھیجے. زاہد بھائی یہ 10 حدیثوں میں اتنی غلطیاں ہیں، تو اس سے تو بہتر تھا کہ ہم سامنے رکھ کے حدیث کو ٹرانسلیٹ کر لیتے. اور جب ہم نے صحیح مسلم کی ٹرانسلیشن مکمل کی، یہی ہمارے سب سے بڑے ناقد، انہوں نے اگلا جملہ مجھ کو یہ کہا کہ زاہد بھائی آپ یہ صحیح مسلم کے پبلشنگ رائٹ ہمیں دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ کو ہم فری میں دیں گے، آپ چھاپیے گا اور وہاں لوگوں کو اس کو سیل کیجیے. کہاں 10 مہینے میں صرف صحیح مسلم ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی، الحمدللہ 7 مہینے کے اندر ہم نے پوری صحیح ستہ کو ٹرانسلیٹ کر دیا. آخری صرف سنن ابن ماجہ کی ٹرانسلیشن اس وقت ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، پروف ریڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اور پھر آپ ذرا دیکھیے گا. میں ہندی پر آتا ہوں اور میں نے کہا اپڈیٹڈ ٹرانسلیشن یا بک لے لیتا ہوں، ٹرانسلیٹ ہندی. شیخ آپ تو یہاں دیکھ لیں قریب بیٹھے، جو یہاں پر اس وقت یہ میں نے صرف 2 بٹن دبائے، اس کے بعد یہ ہندی میں پوری ٹرانسلیٹ ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے. اچھا میں آپ کمال بتاتا ہوں اس میں ہے کیا. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے بیچ میں پڑے گا تو اس کا مال بیچ دے گا. بیچ اور بیچ اردو میں ایک طرح لکھا جاتا ہے، آپ کے ہندی میں تو ماترا ہوتی ہیں. کیا مجھے تو کچھ آہستہ آہستہ مجھے بھی پتہ چلا کہ جناب وہ کچھ ماترائیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب وہ بیچ اور بیچ کا فرق ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز ہے، کیا اس نے یہ کام کیا اور کیا دونوں میں فرق ہے. تو جناب زاہد صاحب یہ تو فرق ہونا چاہیے. یہ الحمدللہ مشین یہ پہچان لیتی ہے کہ پہلے والا جو کیا ہے نا وہ سوالیہ ہے، انٹیروگیٹو ہے، اور آخری والا جو کیا ہے وہ ورب ہے. کیا اس نے یہ کام کیا، مشین خود ہی سمجھ لیتی ہے. جو اس طرح کے ڈبل میننگ ورڈ ہوتے ہیں، دور اور دور، مشین خود سمجھ جاتی ہے. پروف ریڈر کو پتہ ہے کیا کام کرنا پڑتا ہے. اس وقت تو یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، ابھی کوئی جو صاحب دیکھنا چاہیں ضرور قریب آ کے دیکھیے گا. بعد میں پوری ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیے یہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ورڈ گرین ہے. یہ ذرا دیکھیں نیچے گرین ہے. یہ گرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کیا لینا ہے کہ کیا لینا ہے. یعنی پروف ریڈر جب کرے گا کام تو کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف آ کے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کو. یہ گرین پہ کلک کرے گا، وہ اس کو بتائے گا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے. وہ گرین پہ کلک کرے گا اور کلک کر کے بتائے گا جناب آپ کو کون سا ورڈ لینا ہے. صرف لکھنا کچھ نہیں پڑے گا. یعنی پروف ریڈنگ بھی 10 گنا جلدی ہو جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ ہم کام مکمل کر چکے ہیں. اب ہم مفردات پر کام کر رہے ہیں، ہم تفسیر ابن کثیر پر کام کر رہے ہیں اور تفاسیر پر کام کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، کیونکہ میرا ماننا ہے، آپ لوگ علمی لوگ ہیں بتائیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب پر یا دین اسلام پر سب سے زیادہ کام ہوا عربی میں، فارسی میں اور اردو میں. ہندی اور انگلش کا تو بشارہ اشیر بھی نہیں ہے. تو اب ہندی کی یہ ساری چیزیں، اب کوئی سی بھی کتاب اب آپ ہمیں دیجئے، ہم آپ کو 3 منٹ، یہ 3 منٹ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ تو 30 سیکنڈ میں کر کے دے دیتا ہے. وہ 30 سیکنڈ میں ہم کنورٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ چاہیں تو اس کو پروف ریڈ کریں. اب ہم نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہے. پہلا کام ہم نے یہ کیا، اسلام 360 میں کیونکہ ہندی شامل تھی، شیخ بچی تھی، اسلام 360 میں ہندی شامل تھی، ہندی ترجمے شامل تھے، ہندی تفاسیر شامل تھی، احادیث ہندی صحیح بخاری کی شامل تھی. تو اب ہم نے کام یہ کیا کہ جب ایک شخص جا کر گوگل پہ جا کر لکھتا ہے بیسٹ ہندی قرآن اپلیکیشن تو اسلام 360 آ جاتا ہے. لیکن جب وہ اس پہ کلک کرتا ہے تو اس پہ اردو میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. بندہ بولتا ہے یار یہ تو مجھے آتی نہیں، بیکار. اب ہم نے قرآن ہندی 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن بنا دی ہے. دوبارہ نام بتا رہا ہوں، قرآن ہندی 360 اس نام سے ہم نے اپلیکیشن بنا دی ہے جس پہ صرف ہندی مٹیریل ہے. اب اس میں ہم احادیث کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے وہ دوست احباب کے، دیکھیں رام گڑھ کے میرے خیال سے کون سا وہ آپ کے علاقے میں واقعہ ہوا تھا، وہ جو مراد آباد میں، وہ میں کوئی ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ جناب
کسی شخص کا جنازہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا جناب سب کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ پورا گاؤں نکاح کرنے گیا بھی اس کے بعد، تو پھر تو بیوی بھی چینج کر لی ہوگی لوگوں نے تو ہمارا. لیکن آپشن کیا، میں نے کسی سے پوچھا کہ ایسا کیوں، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب جو کہہ دیتے ہیں وہ ہمیں بنون ماننا. تو یہ والا ایلیمنٹ جب میں نے سوچا کہ یار نہیں، ہمیں ایکسس دینا چاہیے ایک عام آدمی کو، تاکہ جب کوئی شخص پوچھے، مجھے الحمدللہ جب مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں اسلام 360 کے بارے میں اور پوچھتے ہیں کیوں بنایا تھا، تو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرنا چاہتا تھا. جب سوال پیدا کروں گا تو وہ اس کی جستجو میں جائیں گے اور جواب ڈھونڈیں گے، پھر وہ 4 علماء کو سنیں گے، 4 کتابیں پڑھیں گے اور پھر کوئی مطلب اخذ کریں گے. تو یہ ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے. جیسے قرآن نے کہا نا کہ جب ہماری آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے اس پہ گر نہیں پڑتے بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. سمپل سی لاجک. جو اچھے اسکالر ہوں گے وہ کہتے ہیں بھائی سوال پوچھیے آپ. اور ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں ایسے ٹیچر آتے ہوں گے جو صرف لیکچر کی تیاری کر کے آتے ہوں گے. جب ہم کوئی سوال ان سے آؤٹ آف دا لیکچر پوچھ رہے تھے وہ کہتے تھے بعد میں بات کرنا ہے اس کے موضوع پر. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی تیاری ہے. اور کچھ ایسے ٹیچر بھی آتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا جو دل کرے سوال پوچھو. ہمیں لگتا تھا کہ تیاری کر کر آئے. میں بات ختم کرتا ہوں. اور بہت امپورٹنٹ بات، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. زاہد حسین چھیپا اسلام 360 تو آج اللہ تعالیٰ نے ایک شہرت دوام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، ایک عروج دے دیا الحمدللہ. زاہد حسین چھیپا، میں کراچی میں اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں. ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. دنیا کے 175 سے زیادہ ممالک میں، 175 سے زیادہ کنٹریز میں میری اپلیکیشن چلتی ہے الحمدللہ. ڈیلی کا ایکٹیو یوزر ہمارا تقریباً کوئی 8.5 لاکھ سے زیادہ ہے. یعنی ڈیلی کو تقریباً 8.5 لاکھ لوگ اسلام 360 کو استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے الحمدللہ. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. میں کیلے بیچتے بیچتے آج جامعہ اسلامیہ میں آپ کو لیکچر دینے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ. یہ میرے لیے بھی آنر کی بات. آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میں کیسے آگے جا سکتا ہوں. میں، میرا بھائی اور میری امی شام کو جس اسکول میں صفائی کیا کرتے تھے صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا صرف یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی، اس میں پانی اور امی چینی ملا دیا کرتی تھی. سارے بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. یہ ٹوٹل کھانا تھا. آج میں اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی اپلیکیشن کو اون کرتا ہوں الحمدللہ. میں جب اپنے آفس کے سی او کی سیٹ پر بیٹھتا ہوں تو وہ جو صفائی کرنے سے لے کر، میں دیکھتا ہوں اپنے آفس بوائے کو جب وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس صفائی کرنے سے لے کر اس سیٹ تک بیٹھنے میں 22 سال لگے. ایسا نہیں تھا کہ کل صبح ابا نے کہا کہ بیٹا گھر میں سونے کی دیگ نکل آئی ہے، اب ہم سونا بیچیں گے اور زندگی گزاریں گے. ایسا نہیں تھا. ٹائم لگا. اوور دی نائٹ کچھ نہیں. یہی اسلام 360 4 سال تک، میں 2007 سے ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر. 2007 سے لے کر آج 2022 ہے، 15 سال ہو گئے مجھے ریسرچ کرتے ہوئے اس کے اوپر. کریٹیسزم بھی ہوتا ہے. کام اگر سبھی اچھا کہتے رہیں گے تو پھر تو میں بھی ہوا میں اڑتا رہوں گا. جب کریٹیسزم ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور کیا اقبال کا ایک اور شعر ضرب کلیم کا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے استاد. تو مشکل تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر جس میں باتھ روم بھی نہیں تھا ہمارے پاس، نہانے کے لیے باتھ روم نہیں تھا، صرف ٹوائلٹ. اس ٹوائلٹ میں بھی دروازہ نہیں تھا، پردہ لگاتے تھے. مین سین کے اوپر چھت گری ہوئی تھی، مین ڈور کو بند کر کے ہم نہا لیا کرتے تھے. میں گھر آتا تھا اسکول سے تو بھائی کہتا تھا بھائی باہر کو میں نہا لوں پھر تو میں اندر بلاؤں گا. یہ والی کنڈیشن. ابا نے ایک وقت میں ہمارے گٹر تک صاف کیا. لیکن آج الحمدللہ وہ جس خوشی کے ساتھ میرا ذکر کرتے تھے، ملتے تھے لوگوں سے،
تو باتیں کرتے تھے کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کام کے ذریعے ہمیں جتنی عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس کی ویلیو کچھ اور ہے الحمدللہ۔ مطب بن تھنیان، پرنس مطب بن تھنیان آل سعود نے مجھے ریاض میں ایک ایوارڈ دیا۔ جب میں ایوارڈ لے کر گھر گیا، اماں ابا ہمارے جو ہے، ابا میرے اس کو انڈا بریڈ والے کو، دودھ والے کو، پرچون والے کو، سب کو دکھا کر آیا۔ میں ابا سے کہنے لگا یار ابا شرم آتی ہے، اب کیا کر رہے ہو یار؟ کہنے لگے بیٹا تو نے سینہ ہمارا اتنا چوڑا کر دیا۔ دنیا میں ایک ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں صرف 3% لوگ سرو کرتے ہیں، 97% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ان 3% لوگوں کو یہ 97% لوگ رہنے نہیں دیتے، زندگی اجیرن کر دیتے۔ اب آپ بڑے بڑے نام سب نکال لیجیے، ہسٹری کے آپ کے پاس یہاں لوگ بڑے بڑے موجود ہیں، بتائیں گے جی جتنے بڑے بڑے نام ہیں، امام ابن تیمیہ ہو گئے، فلاں ہو گئی، بڑے بڑے نام جتنے بھی لے لیجیے آپ، یہ سارے لوگ جو اپنی زندگی جیتے تھے تو اس وقت لوگ ان کو کافر، ملحد، فلاں، زندیق، کیا کیا نام سے القابات سے پکارتے تھے۔ آج علامہ اقبال کا شعر نہ پڑھو تو ہمارا ممبر ختم نہیں ہوتا، ہمارا جمعے کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ نہیں اقبال کو انڈیا میں کتنا پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں تو بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں کیا حالات ہوتے تھے وہ آپ کو بھی علم ہے، میری بھی علم ہے۔ تو آپشن کیا کہ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے یاد رکھیے، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ مالک دین کا مجھ سے کوئی کام لے لیجیے، اور یہ دین کا کام کوئی مکھی کے اوپر مکھی نہ ہو، کوئی ایک ایسا یونیک کام ہو کہ جو کہ بعد میں چلتا ہے۔ یہ ایک لائٹ ایڈیسن نے بنائی، آپ سب لوگ صرف اس کو استعمال کریں، آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کو بنایا ہو۔ 7.5 ارب کی آبادی میں 7.5 ارب آبادی صرف اس کو استعمال کرتی ہے، بنانے والا ایک شخص، تو وہ 3% لوگ سرو کرتے ہیں۔ تو سرو کرنا نا، اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھنا، گاڑی کو ڈرائیو کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ بڑا آنر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنے۔ تو بہرحال آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال پوچھنا چاہے تو جن کی بہت خوشی ہوگی اس کا جواب دینے میں، اور مشکل سوال ہوگا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ کر بتا دوں گا، آسان سوال ہوگا تو جواب دیں، لیکن آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کا سوال مشکل ہے یا آسان ہے، آپ بنا کسی جھجک کے پوچھیں۔ میرا سوال سب سے پہلے میں چاہوں گا جو ہمارے طلباء کے نمائندے اور مسئول ہیں، مندوب الہند، ہمارے ہندوستان کے تقریباً 500 طلباء ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں شیخ سعود صاحب کا پہلا مداخلہ ہوگا آپ کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت خوشی ہوئی ملاقات کی، کل عبداللہ صاحب نے فون کیا، رات میں تعارف کرایا، نہیں ملا، ابھی آپ نے جو بتایا کہ ہندی میں اویلیبل ہے ہمارا معاملہ، تو اس سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں جو آبادی 1 ارب 40 کروڑ، اس میں 1 ارب کی جو آبادی وہ ہندی بولنے اور پڑھنے لکھنے والی ہے، اور مسلمانوں میں جو داعی لوگ ہیں، عالم علماء لوگ ہیں، مدرسے کی جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ خود مسلمان جو ہندوستان کے ہیں وہ اردو اب دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں، ہندی کی طرف، ہندی تقریباً سب کو آتی ہے، یعنی 70% مسلمانوں کو بھی اور 70% ہندوستان کی آبادی بھی ہندی ہی بولنے والی ہے۔ میں ہندی ذاتی طور پہ پڑھ لیتا ہوں، لکھ بھی لیتا ہوں، لیکن میں دعوتی کام اس زبان میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرا اس میں میری لائف گزری ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ صرف اس میں پڑھنے والے ہیں، اس میں کسی کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مولوی جو ہندوستان کا طبقہ ہے، یہ اس میں سے تقریباً 99% کی حالت ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو ساؤتھ انڈیا کے طلبہ ہیں ان کو ہندی پڑھنا بھی نہیں آتا، شیخ کو بھی ہندی پڑھنا نہیں آتا ہے ساؤتھ انڈیا میں، تو یہ اکثر کی حالت ہے۔ تو آپ جو یہ کیے ہیں الحمدللہ 3 منٹ کے اندر جو اس طرح کا ہے، تو ہمارے پاس جو اردو میں مواد موجود ہے یا کسی دیگر زبان میں، اور ہمیں ہندوستان میں ہندوؤں سے اس کے مواجہے کے لیے اور ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے اگر اس کی ضرورت ہے، تو آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ اس میں ہم لوگوں کا تعاون کریں اور ہم لوگوں سے مزید کام لیں۔ اس میں ہم ہندوستانی طلباء سے خاص طور سے پروف ریڈنگ کا، مجلس میں ہندی جاننے والے کتنے لوگ؟ ہاں یہاں پہ الحمدللہ تقریباً اچھی خاصی تعداد ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ؟ مجلس میں ہندی کی جب بات کریں تو ہماری والی ہندی نہیں بھائی، جو لکھنا جو لکھ بول سکیں اور پڑھ سکیں سب ہر ناحیے سے الحمدللہ، یہ سب انشاءاللہ آپ لوگ آپ کے کام میں آئیں گے، انشاءاللہ یہ سب لوگ آپ کے پروف ریڈنگ میں کام میں آئیں گے۔ اسی طرح جو اہم کتابیں ہمیں فوراً استعمال کر سکتے، اس میں آپ سے بس یہ درخواست ہے
کہ اس کام کو فری میں کریں مکمل طور پہ، اس کو فری ہے نہیں، جیسے خاص طور سے اگر کوئی ادارہ ہماری طرف سے یا ہندوستان سے کوئی لینا چاہے تو اس میں ضرور آپ کریں. مجھے تفصیل نہیں معلوم اس لیے میں بول رہا ہوں. بہت اچھی بات میرے بھائی نے کہی. آپ لوگوں نے اگر اس کا کوئی مواد تیار کر رکھا، ہمارا یہ کام ویب کی شکل میں موجود ہے، آپ نے اس کا جواب اردو میں لکھ دیا، اب آپ اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو 1 منٹ یا 30 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ کیجئے گا،